وہ فوج کی پہلی صف میں باغیوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن کے لیے یہ پریشان کن بات تھی، مگر دشمن مزید خوفناک اس بات سے تھا کہ یہ کوئی تجربہ کار سپہ سالار نہیں بلکہ 13 سال کا ایک بچہ تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ اپنی زبان کے عظیم شاعر بھی تھے، جنہوں نے 45,000 سے زائد نظمیں اور 200 سے زائد کتابیں تحریر کی، جو افغانستان کے قومی شاعر بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کی۔ خٹک پشتو زبان میں مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ قبیلہ کھیتی باڑی کرتا تھا لہٰذا اس قبیلے کا نام خٹک پڑ گیا۔ خوشحال خان خٹک کو ہم خوشحال بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ خوشحال بابا 1613 صدی عیسوی میں نوشہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا اپنے قبیلے کے سردار اور مغلیہ سلطنت کے نامور سپاہی تھے۔ ان کے رحلت کے بعد آپ کے والد سردار بنے اور پھر 28 برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد مغل بادشاہ شاہجہان نے آپ کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ شاہجہان کا دور ختم ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت کو سنبھالا۔ عالمگیر کے خوشحال بابا کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہ تھے لہٰذا ان کو عہدے سے ہٹا کر قید کرا دیا۔ خوشحال بابا جب رہا ہوئے تو وہ اس سلطنت کے باغی بن چکے تھے۔ انہوں نے مغلوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ مغلوں کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو انہوں نے خوشحال بابا کو وہی عہدہ دوبارہ دینے کی پیشکش کی، لیکن خوشحال بابا نے وہ تاریخی جملہ بولا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے مقصد کے حصول کے لیے اور سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے اپنے ہی پشتونوں کا خون بہایا، لیکن میری یہ خدمت بھی مجھے مغل نہ بنا سکی۔ اس کے بعد آپ دریا خان افریدی کے قبیلے سے جا ملے اور پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور پھر وہ معرکہ ہوا جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے خوشحال بابا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج بھیجی، مگر اس جنگ نے وہ تاریخ رقم کی جو آج بھی ایک داستان محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان 40,000 سپاہیوں میں سے صرف 4 سپاہی زندہ بچ کے جا سکے۔ اس مارکے نے مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کا نتیجہ پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ جنگ کے بعد خوشحال بابا نے قلم کو اپنی تلوار بنایا اور لوگوں کو متحد کیا۔ اسی محبت کے درس کی وجہ سے ہی شاید ان کو فادر آف پشتون لٹریچر کا خطاب بھی ملا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی پشتونوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا قبیلہ خٹک قبیلہ ہے۔ خوشحال بابا 1699 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مزار بھی نوشہرہ ہی میں ہے، جہاں لاکھوں مداح آج بھی ان کی یاد میں دیے جلاتے ہیں۔